إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا या रब्बल आलमीन। मुअज़्ज़िज़ भाइयों, अजीज़ साथियों और हमारी माओं और बहनों, ये दर्स नंबर 6 है बाबू शुरूत सलात, नमाज की शर्तों के मुताल्लिक़ जो तीसरा बाब है बुलूगुल मराम का। हदीस नंबर 6 पेश करने जा रहा हूँ दर्स नंबर 6 में। वअन उम्मी सलमत रज़ियल्लाहु अन्हा अन्नहा सअलत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतुसल्ली अलमरअतु फी दिर'इन व खिमारिन बिगैरि इज़ारिन क़ाल इज़ा कान अद्दिर'उ साबिग़न युग़त्ती ज़ुहूरा क़दमैहा अख़रजहु अबू दाऊद व सह्हह अल-अइम्मतु वक़फ़हु। हज़रत उम्म सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि कहती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया, सवाल किया, क्या कोई औरत तहबंद के बग़ैर महज कमीज़ और ओढ़नी में नमाज पढ़ सकती है? आपने फरमाया जब कमीज़ इतनी लंबी और फराख हो, कमीज़ इतनी लंबी जो अपने यहाँ अभी मैक्सी जैसे बोलते हैं, इतनी लंबी और फराख हो कि कदमों के ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंच जाए तो जायज़ है। इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है और अइम्मा ने इसके मौकूफ़ होने को सही करार दिया है। यह हदीस का तज़किरा दर्स नंबर 4 में आया कि क्या कदमों को ढकना औरतों के लाजिमी या नहीं लाजिमी। इस हदीस से कुछ अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया क्या है, लाजिमी है, लेकिन यह हदीस क्या है अभी वाज़ेह होगा कि ज़ईफ़ है। अगर हदीस सही होती तो फिर खलास मसला क्लियर हो जाता है। देखिए हदीस सही और ज़ईफ़ होने से हुक्म आगे पूरा बदल जाता है, उलट पलट जाता है। इसीलिए कुछ अहले इल्म जो इख्तिलाफ का सबब है, जो हम कहते हैं यार क्यों इख्तिलाफ है, इख्तिलाफ यह है इसलिए उस आलिम के नज़दीक वो हदीस सही है, उस हदीस सही होने की वजह से उसका फतवा कुछ और है, दूसरे आलिम के नज़दीक वो हदीस सही नहीं है इसलिए उसका फतवा उसके बरअक्स है कि दलील है ही नहीं। और ये होता है इसे कुछ अहादीस में। बहरहाल हदीस की तखरीज ये अबू दाऊद ने रिवायत की है अपनी किताब सुनन में, पेज नंबर 103, हदीस नंबर 640, किताबुस्सलात बाबुन फी कम तुसल्लिल मरअ, यानी औरत कितनी लिबास में कितने कपड़ों में नमाज पढ़े। क़ाल हद्दथना मुजाहिद इब्न मूसा, पूरा इस्नाद अबू दाऊद का मुकम्मल है। कहते हैं हद्दथना मुजाहिद इब्न मूसा क़ाल हद्दथना उस्मान इब्न उमर क़ाल हद्दथना अब्दुर्रहमान इब्न अब्दुल्लाह यानी इब्न दीनार عن محمد بن زيد ابن قنفذ بهذا الحديث قال عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار قال إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها. وہی حدیث یہ اسناد پورا ہے. تو یہ حدیث ہاں مرفوع ہے یا موقوف ہے یا مقطوع ہے؟ مرفوع ہے.
کیوں؟ اس لیے النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کو منسوب کیا گیا. اچھا، بہت صحیح، جزاکم اللہ خیرا. لیکن اس حدیث میں علہ ہے، یہ حدیث معلول ہے. خود ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ حدیث جب ذکر کیا، روایت کی پوری سند کے ساتھ جو میں نے بیان کیا، پورا سند متن دونوں پڑھا، کہتے ہیں اس کے بعد روا هذا الحديث مالك بن انس وبكر بن مضر وحفص بن غياث واسماعيل بن جعفر وابن ابي ذئب وابن اسحاق عن محمد بن زید. اتنے لوگ، کتنے لوگ؟ پھر سے ذکر کر رہا ہوں. کہتے ہیں یہی حدیث کی روایت کرتے ہیں مالک بن انس، امام مالک، بکر بن مضر، حفص بن غیاث، اسماعیل بن جعفر، ابن ابی ذئب، اور ایسے ہی ابن اسحاق. کتنے ہو گئے؟ 6. کن سے روایت کرتے ہیں؟ محمد ابن زید ابن قنفذ سے. وہی محمد ابن زید ابن قنفذ جو شروع میں ہے. یعنی پہلی اسناد میں محمد ابن زید ابن قنفذ سے کون روایت کرتے ہیں؟ پہلے اسناد میں محمد ابن زید ابن قنفذ سے روایت کون کر رہے ہیں؟ عبد الرحمن ابن عبداللہ بن دینار. اچھا، اور وہی محمد ابن زید ابن قنفذ سے کتنے لوگ؟ 6 لوگ روایت کر رہے ہیں. لیکن ان کا سند آگے جائیے، دیکھیے کیا کہتے ہیں. محمد ابن زید ابن قنفذ عن امہ، یعنی ام محمد ابن زید ابن قنفذ، جو پھر روایت کرتی ہیں ان کی ماں کن سے؟ ام سلمہ سے. اچھا، ام سلمہ نے کہا، ام سلمہ سے سوال کیا گیا تو ام سلمہ نے جواب دیا تصلی فی الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدمیها. وہی معنی اس کا بھی ہوا، سیم پہلے کا معنی کہ درع اور خمار میں جس کی وضاحت ہوگی، جو وسیع ہو، جس سے اس کے قدم ڈھکے ہوں اور اتنا یہ واسع ہو، ڈھکا رہے جس سے وہ قدم. تو یہ دوسری جو یہ حدیث ہے، یہ مرفوع ہے یا موقوف؟ اور صحیح موقوف ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں منسوب کیا گیا. اب ادھر دیکھتے ہیں، ادھر جو روایت کر رہے ہیں، جو مدار الحدیث ہے، جہاں سب جمع ہو رہے ہیں، وہ محمد ابن زید ابن قنفذ ہے. ان سے ایک راوی بس عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار مرفوعاً بیان کر رہا، جبکہ اکثروں نے محمد ابن زید ابن قنفذ سے موقوفاً بیان کیا. تو اب زیادہ صحیح راجح مرفوع والی روایت ہے موقوف؟ مرفوع والی یا موقوف والی؟ موقوف والی. ادھر 5 لوگ روایت کر رہے ہیں محمد ابن زید ابن قنفذ سے. اچھا، پہلا جو اسناد مرفوع ہے جس میں عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار، ان میں کلام ہے، متکلم فی، کئی اہل علم نے ان کے بارے میں بولا ہے، یعنی ثقہ نہیں ہے. مثلا ابن معین نے ضعیف قرار دیا، ابو حاتم نے کہا فیہ لین یکتب حدیث ولا یحتج به، ابن المدینی نے کہا صدوق یعنی نہ ثقہ نہ ضعیف ہے. امام بخاری نے ان سے روایت کی اپنی کتاب الصحیح میں. آپ کہیں گے ضعیف ہے، کس طرح امام بخاری روایت کرتے ہیں؟ اس کا الگ بھائیو الگ ایک موضوع ہے. امام بخاری ضعیف بھی جو راوی ہوتے ہیں، کچھ کلام ہوتے ہیں کبھی کبھی، وہ ان کی روایت جو صحیح ہوتی اور اعتبارات سے اور لوگ متابعہ کرتے ہیں تو اس اعتبار سے روایت کر لیتے ہیں اس راوی جن کے بارے میں کچھ کلام ہوتا ہے. لیکن انہی راوی عبد الرحمن ابن عبداللہ ابن دینار کے بارے میں اوروں نے ثقہ کہا ہے، لیکن ثقہ بھی اگر یہ ہیں، ادھر انہوں نے اوروں کی مخالفت کی تو ان کی بات کو نہیں مانی جائے گی، بلکہ دوسروں کی بات کو مقدم کیا جائے گا. تو اوروں نے روایت کی ہے دوسرے اسناد سے، اس میں سے خود ابو داؤد نے حدیث نمبر 639 امام مالک سے روایت کرتے ہیں، جو روایت کرتے ہیں محمد بن زید بن قنفذ سے، جو اپنی والدہ سے کرتے ہیں، اور ان کی والدہ ام سلمہ سے روایت کرتی ہیں، جو حدیث اس طرح ہے کہ ماذا تصلی المرأة من الثياب. ان کی ماں نے پوچھا ام سلمہ سے کہ کس کپڑے میں نماز پڑھے، تو ام سلمہ نے کہا تصلی فی الخمار والدرع السابق الذي يغيب ظهور قدمیها، جس کا وہی ترجمہ ہے. تو بہرحال اہل علم نے کہا کہ یہ روایت راجح ہے. کون سی روایت؟
موقوف والی روایت. یہ راجح ہے دونوں سے اگر مقارنہ کیا جائے, لیکن یہ دونوں راجح ہو جانے کے بعد بھی کوئی ضروری نہیں کہ موقوف روایت سند کے اعتبار سے صحیح ہو, بلکہ یہ بھی اس کے بارے میں, اس روایت کے بارے میں بھی کلام ہے. تو اس طرح یہ روایت نہ مرفوعاً نہ موقوفاً ثابت ہے. اب ادھر ایک سوال کریں گے اپنے کچھ بھائی کی ضعیف روایت کو کیوں دبلائیں, اس کی وضاحت انشاءاللہ فقہ الحدیث بیان کرتے کوشش کروں گا کہ اس کا بھی جواب آ جائے. اب ادھر اس حدیث میں جو الفاظ ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت ہے وہ بیان کر رہا ہوں. اتصلی المرأۃ فی درع و خمار بغیر ازار. درع سے مراد کیا ہے؟ اتصلی المرأۃ فی درع. درع کا ایک معنی تو شاید آپ سنے ہوں گے, پڑھے ہوں گے کہ جنگ میں جو ایک فوجی یا ایک سپاہی پہنتا ہے جو لوہے کا ہوتا ہے اس کو بھی درع کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں درع. تو ادھر کیا درع مراد وہی ہے؟ نہیں, ادھر درع سے مراد کیا ہے؟ قمیص. بہت صحیح, ادھر درع سے مراد قمیص ہے. اتصلی المرأۃ فی درع, تو ادھر مراد قمیص ہے, ایسا کپڑا جو پورے جسم کو ڈھانپ لے. تو ادھر قمیص المرأہ ہے, عورت کا جو قمیص ہے جو وسیع ہوتا ہے اور اس سے پورا بدن ڈھک جاتا ہے. اتصلی المرأۃ فی درع و خمار. خمار کی وضاحت ہو گئی. خمار سے مراد کیا؟ اوڑھنی, دوپٹہ, جس سے سر اور سر کے بال اور ایسے ہی گردن اور سینہ ڈھک لیا جاتا ہے. تو یہ خمار ہے. اتصلی المرأۃ فی درع و خمار بغیر ازار. بغیر ازار یعنی قمیص اتنا لمبا ہے جس کو مکسی کہتے ہیں, اور اندر مثلا شلوار یا پیجامہ نہیں پہنے. کیا نماز اس کی صحیح ہے بغیر ازار؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اذا كان الدرع سابغا. اذا كان الدرع سابغا, تقدیر الکلام ہے نعم, کہ ہاں تصلی, ہاں پڑھے گی. اذا كان الدرع سابغا, کہ اگر پورے بدن کو وہ کپڑا یا وہ قمیص ڈھک لے جس سے ظہور قدمیہا, جس سے پاؤں کا اوپر والا حصہ بھی ڈھک جائے. اور عورتوں کا بھائیوں کپڑا آدمی سے مختلف ہے. آدمیوں کو ٹخنے کے اوپر تک رکھنا چاہیے, نیچے حرام ہے. عورتوں کو کیا نیچے تک رکھنا چاہیے, بلکہ ایک بالش اس سے زیادہ بھی بڑھا لے ڈھکنے کے لیے. تو ادھر نماز میں بھی اس طرح اس کی یہ ذکر کیا گیا. اب اس حدیث میں جو اہم فائدے ہیں وہ ذکر کر رہا ہوں. پہلا فائدہ, پہلا سبق یہ ہے کہ ایک عورت نماز کی حالت میں یا نماز کی حالت میں کیا پہنے؟ ایک قمیص اور ایک دوپٹہ. ایک قمیص جس سے پورا جسم اس کا ڈھک جائے, پیر بھی ڈھک جائے, اور دوپٹہ جس سے اس کا سر اور گردن اور ایسے ہی سینہ ڈھک جائے. اب ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ حدیث تو ضعیف ہے, تو کیوں یہ حکم اس سے مستنبط کیا جا رہا ہے؟ حدیث ضعیف ہے تو کیوں استنباط کیا جا رہا ہے؟ اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن کم سے کم اتنا مطلوب ہے عورت کے لیے نماز کی حالت میں, اتنا کم سے کم مطلوب ہے. کتنا؟ یا 2 قمیص اور اوڑھنی, اتنا کم سے کم مطلوب ہے. اس لیے کہ نماز میں عورت کو پورا جسم ڈھکنا لازمی ہے. اور ایسے ہی اگر ایک ہی کپڑے سے پورا کام ہو جائے تو, مان لیں ایسا کپڑا بھی آتا ہے مارکیٹ میں, دیکھتے ہوں گے بنا بھی رہتا ہے, اس میں سر کا بھی بنا رہتا ہے, پورا یہاں تک گردن تک ڈھکا رہتا ہے, پورا نیچے تک رہتا ہے, اور ہاتھ کا بھی اتنا لمبا ہوتا ہے کہ ہاتھ بھی اس میں چھپا سکتی ہے. تو اگر ایک ہی کپڑے میں اگر ایسا کیا تو نماز صحیح یا نہیں؟ صحیح ہے. اور اس کی دلیل اور حدیثوں سے ملتی ہے, جس طرح کی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں لقد كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات في مروطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد. بخاری حدیث نمبر 372, مسلم حدیث نمبر 645 کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ مؤمنات فجر کی نماز پڑھتی تھی, فجر میں پہنچتی تھی.
متلفعات فی مروطہن، مروط سے مراد وہ لمبے چوڑے جو کپڑے ہوتے تھے، یعنی لمبا کہیے دوپٹہ یا چادر، اسی میں اپنے آپ کو اپنے بدن کو مکمل ڈھک لیتی تھی، پھر اپنے گھر واپس ہو جاتی تھی نماز پڑھنے کے بعد، ما یعرفہن احد، کوئی پہچان نہیں پاتا تھا۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ وہ ایک مکمل چادر بڑا جس سے اگر پورا ڈھک لے رہی ہیں اس سے تو کیا یہ کافی ہے۔ ایسے امام بخاری نے بھی ایک باب باندھا کتاب الصلاۃ میں، باب فی کم تصلی المرأۃ من الثیاب، کہ عورت کتنے کپڑوں میں نماز پڑھے، اور عکرمہ کا قول ذکر کیا لو وارت جسدہ فی ثوب لاجزأتہ، اگر اپنے پورے بدن کو اس نے مکمل طور پر ڈھک لیا ایک ہی کپڑے میں تو اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح واپس آتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ کم سے کم عورت کو ایک قمیص اور دوپٹہ ہونا چاہیے، لیکن اسی جگہ پر ایک ہی کپڑے سے، ایک ہی ٹکڑے سے کام پورا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جس طرح کہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ لیکن پھر سے اب وہ سوال ادھر ذکر کیا جا رہا، حدیث تو ضعیف ہے، تو اس کا جواب کیا ہے؟ دیکھیے اور بھی حدیثیں اس مسئلے میں منقول ہیں، اب ادھر اس کا جواب مل رہا ہے تو وہ حدیثوں کو کیوں نہیں ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے؟ اس لیے کہ وہ آثار ہے اور ادھر یہ حدیث ہے، تو اس کو انہوں نے مقدم کر دیا ساتھ ساتھ کہ یہ ضعیف ہے۔ لیکن یہ ایک ضعیف بھی اگرچہ روایت ہے، ایک طالب علم کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس دلیل کے تحت اور بھی آثار موجود ہیں، اس لیے ابن حجر رحمہ اللہ مرفوع حدیث آگے یا موقوف اس کو مقدم کر دیتے ہیں، بیان کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جان لے کہ یہ حدیث جس سے استدلال کیا اس میں اہل علم کا، محدثین کا اختلاف ہے مرفوع اور موقوف، تو اس سے بھی اے طالب علم تم واقف ہو جاؤ۔ لیکن اصل جو ہم یہ مسئلہ استدلال کر رہے ہیں اس حدیث سے بھی ذاتی ہی نہیں، یہ حدیث تو دلالت کر رہی اور جو آثار مروی ہیں اس کے تحت، اور وہ پورے آثار کو بھی نہیں بیان کر سکتے ہیں تاکہ یہ کتاب ضخیم نہ ہو جائے، اور مقصد ہے اس میں اہم مسائل کی حدیثیں بیان کرنا تاکہ ایک طالب علم یاد کر لے اور اہم مسائل کے بارے میں واقف ہو جائے۔ تو بہرحال اس مسئلے میں اور بھی آثار مروی ہیں، آثار سے مراد یعنی صحابہ کرام سے، تابعین سے موقوف یا مقطوع روایتیں۔ تو ان آثار میں سے جس میں آتا ہے کہ قمیص اور ایسے ہی اوڑھنے کا ہونا ضروری ہے، اور یہ بھی اس سے واضح ہو رہا کہ سلف صالحین کے نزدیک یہ بات عام تھی، یہ واضح چیز تھی، یہ واضح تھی، بنیادی چیزیں تھی۔ تو یہ دیکھیں جو ابو عبد الرزاق نے روایت کی ہے، ابن ابی شیبہ نے بھی روایت کرتے ہیں طریق ام الحسن سے، جو کہتی ہیں رأیت ام سلمۃ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم تصلی فی درع و خمار۔ ام الحسن کہتی ہے میں نے ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو دیکھا نماز پڑھ رہی ہے درع اور خمار میں، قمیص میں اور ایسے ہی اوڑھنی میں، خمار میں۔ اچھا ایسے ہی دوسری روایت اوزاعی سے مروی ہے، کہتے ہیں قال عطا نے کہا، یہ تابعی ہیں، تصلی المرأة فی درع و خمار، کہ ایک عورت درع اور خمار میں نماز پڑھے گی، درع یعنی قمیص اور خمار اوڑھنی میں۔ اخرجہ ابن ابی شیبہ مجلد 2 پیج نمبر 226، اور یہ اسناد صحیح ہے عطا تک۔ ایسے ہی مروی ہے بکیر ابن عبداللہ ابن الاشج سے جو روایت کرتے ہیں، عبید اللہ الخولانی سے جو روایت کرتے ہیں میمونہ بنت الحارث زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہا صلت فی درع و خمار، کہ انہوں نے میمونہ بنت الحارث نے درع اور خمار میں انہوں نے نماز پڑھی۔ امام مالک نے روایت کی ہے موطا میں مجلد 1 پیج نمبر 142، ابن ابی شیبہ مجلد 2 پیج نمبر 224، بیہقی سنن الکبریٰ میں مجلد 2 پیج نمبر 233، اور البانی نے اسے صحیح قرار دیا۔ ایسے چوتھی روایت یا کہیے یہ بھی آتا ہے، ہاں یہ بھی آتا ہے کہ درع اور خمار کے علاوہ عورت اس کے اوپر مزید ایک اور چادر ڈال لے وسیع۔ یہ مروی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں جس طرح کی ابن ابی شیبہ کی روایت ہے مجلد 2 پیج نمبر 224 اور صحیح سند ہے، اذا صلت المرأة فلتصلی فی ثیابها کلها، کہ جب عورت نماز پڑھے تو اپنے مکمل لباس میں نماز پڑھے۔ لیکن واضح ہے کہ ادھر مراد یعنی مکمل یعنی بہتر کی بات ہو رہی ہے۔ الدرع والخمار یہ بار بار آیا، قمیص اور اوڑھنی، والملحفہ، ملحفہ کیا یعنی اوپر سے اور یعنی چادر وسیع۔
تو یہ ادھر مراد بہتر کی بات ہے، افضل کی بات ہے، اور مزید مبالغہ کی عورت ستر میں رہے، خاصتاً اگر ایسی جگہ پڑھ رہی ہے جہاں مسحور آدمی گزرے، مثلا مسجد حرام مکہ میں یا بڑی بڑی جو مسجدیں، یا عید کے وقت کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، اتنا انتظام بھائیوں نہیں ہوتا ہے، آدمی گزر رہے ہیں، تو اس سے کیا مزید اس کا جسم ڈھکا ہوتا ہے، بخلاف اگر اوپر سے نہ پہنے، مان لے شلوار قمیص ہی پہنی ہوئی ہے جبکہ کافی ڈھیلا ڈھالا اور ایک بہت مہذب لباس ہے، تب بھی ممکن ہے کہ اس کا جسم واضح ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اوپر سے بھی اور مزید کر لے تو لا شک زیادہ اکمل اور زیادہ بہتر، اور الحمدللہ بہت سی عورتیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، اپنی بہت سی بہنیں اس کا اہتمام کرتی ہیں، الگ سے ان کے پاس ایک کپڑا ہوتا ہے، عام ان کا کپڑا جو گھر میں پہن رہی ہیں اس کے اوپر پہن لیتی ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ مزید یہ بہتر اور افضل ہے۔ اس طرح دیکھیے کبھی کبھی یہ بہت صحیح طریقے پر عمل کر رہی ہیں، چاہے پہلے سے اس بارے میں علم ہو یا الحمدللہ عمل دوسروں کو دیکھتے دیکھتے ہوئے اس پر عمل کیا جا رہا ہے، تو یہ اکمل اور بہتر اور افضل کی بات ہے۔ لیکن اگر درع اور خمار میں بس پڑھ لیا تو اس کی نماز کیا ہے؟ اس کی نماز صحیح، اور یہ کم سے کم اتنا تو مطلوب ہے، کم سے کم اتنا تو مطلوب ہے۔ تو خلاصہ کلام کہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اور سلف صالحین کے آثار یا جو ان کی دلیلیں جو ان سے مروی ہے، یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ بات معروف تھا ان کے یہاں، وہ باتیں معروف تھی کہ کم سے کم عورت کے لیے کیا ہونا چاہیے کہ ایک قمیص اور ایسے ایک اوڑھنی، اور اگر ایک ہی کپڑے میں یہ بات پوری پائی گئی اور جسم کو اس نے ڈھانپ لیا، ڈھک لیا، صرف چہرہ کھلا ہے، دونوں ہتھیلیاں کھلی ہیں، پیر کھلے ہیں، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ اور اکمل اور زیادہ بہتر کی بات ہے کہ یہ عام جو کپڑا پہنی ہوئی ہے جس سے یا قمیص یا ایسے اوڑھنی کہ اور ایک کپڑا اوپر سے ڈال لے۔ اس طرح یہ اس حدیث کے متعلق بات مکمل ہو گئی، ساتھ ساتھ یہ بھی بات مکمل ہو گئی یا ستر العورہ شرمگاہ ڈھکنے کے متعلق جو حدیثیں ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ بھی ادھر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد اب اور حدیثیں بیان کر رہے ابن حجر جس میں استقبال القبلہ کے متعلق ہے۔ حدیث نمبر 7 پیش کرنے جا رہا ہوں، حدیث نمبر 6 اور ایسے ہی ستر العورہ کے متعلق جو حدیثیں ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام میں پیش کیا۔ حدیث نمبر 7، وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت علينا القبلة فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت فأينما تولوا فثم وجه الله أخرجه الترمذي وضعفه۔ حضرت عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو قبلے کا رخ شناخت کرنا ہم پر دشوار ہو گیا، ہم نے اندازاً قبلے کا رخ متعین کر کے نماز پڑھ لی۔ جب آفتاب طلوع ہوا تو معلوم ہوا کہ ہم نے غیر قبلے کی جانب نماز پڑھی تھی، چنانچہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، پس جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے۔ یہ حدیث کا ترجمہ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اندھیری رات میں تھے، اجتہاد کیا، نماز پڑھا، پتہ چلا کہ رات میں انہوں نے جو نماز پڑھی عشاء کی وہ قبلہ کی طرف وہ نماز نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کی، یعنی نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ حدیث لیکن ضعیف ہے، جس طرح کی ذکر کیا ابن حجر رحمہ اللہ نے، اور اس کی وضاحت باذن اللہ عز و جل ہوگی جب فقہ الحدیث بیان کریں گے، اور اس سے پہلے تخریج الحدیث پر جب یہ بات آئے گی۔ یہ راوی کا ذکر پہلی مرتبہ آ رہا ہے، اسی لیے ان کا ترجمہ مختصراً پیش کر رہا ہوں۔ تو یہ عامر ابن ربیعہ ابن مالک العنزی ہیں، العنزی نون پر سکون ہے، ان کی نسبت ہے قبیلت عنز ابن وائل جو اخو بکر و تغلب ہے،
اور ان کے نسب میں کافی اختلاف ہے. بہرحال ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے. اچھا انہوں نے اسلام کب قبول کیا؟ پہلے یا بعد میں؟ شروع اسلام میں؟ بعد میں. انہوں نے اسلام قبول کیا بہت پہلے مکہ میں، بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور انہوں نے ہجرت کی حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی اپنی بیوی کے ساتھ. پھر ایسے مدینہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر میں اور باقی تمام غزوات میں شامل رہے، شریک رہے. تو اس طرح یہ بہت ہی پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا. لیکن ان سے زیادہ حدیثیں مروی نہیں ہیں، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو آسانی سے پہچان نہیں سکے. بخاری میں صرف 3 حدیثیں ہیں، جس طرح ابن حجر رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں فتح الباری میں. ایک تو یہی حدیث ہو گئی، اور نہیں یہ تو ترمذی نے روایت کی، عفواً یہ امام بخاری نے روایت نہیں کی ہے. 3 حدیثیں روایت کی ہیں. ایک حدیث ان کی ہے کہ سفر میں سواری پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق، جس کا ذکر آئے گا. ایسے ہی ایک حدیث جنائز میں ہے. ایسے ہی امام بخاری نے تیسری حدیث معلقاً روایت کی ہے کتاب الصیام میں. ان کا انتقال ہوا سن 32 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے 35 ہجری میں، اور کہا جاتا ہے 37 ہجری میں رضی اللہ عنہ. اس حدیث کی تخریج ترمذی نے روایت کی ہے ابواب الصلاۃ میں. باب ما جاء فی الرجل یصلی لغیر القبلۃ فی الغیم، پیج نمبر 93، حدیث نمبر 345. ایسے ابن ماجہ نے روایت کی ہے پیج نمبر 143، حدیث نمبر 1020. ابواب اقامت الصلوات والسنۃ فیہا باب من یصلی لغیر القبلۃ وهو لا يعلم. ایسے ابو داؤد السجستانی کتب 6 والے نہیں، یہ دوسرے ہیں. ابو داؤد الطیالسی مجلد 2 پیج نمبر 462 من طریق. یہ سبھی حضرات روایت کرتے ہیں اس طریق سے. اشعث ابن سعید السمان جو روایت کرتے ہیں عاصم ابن عبید اللہ سے، جو روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عامر ابن ربیعہ سے، جو اپنے والد عامر ابن ربیعہ سے روایت کرتے ہیں کہ كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندر أين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما أصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فأينما تولوا فثم وجه اللہ. کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، ایک اندھیری رات تھی، تو ہمیں پتہ نہیں، معلوم نہیں کہ قبلہ کس طرف ہے. تو ہم میں سے ہر آدمی اپنے حساب سے اجتہاد کر کے اس نے نماز پڑھی. پھر جب صبح ہوئی تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، تو آپ نے ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل کی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. پس جدھر تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے. اور یہ ترمذی کا لفظ ہے جو بھی مکمل میں نے بیان کیا. ابو داؤد الطیالسی میں اضافہ ہے مضت صلاتکم، کہ تمہاری نمازیں مکمل ہو گئیں. یہ حدیث ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ خود امام ترمذی نے ضعیف قرار دیا حدیث روایت کرنے کے بعد. کہتے ہیں هذا حدیث ليس اسناده بذاك لا نعرف الا من حديث اشعث السمان واشعث ابن سعید ابو الربیع السمان يضعف في الحديث. کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے اس لیے اس میں جو راوی ہے اشعث ابن سعید السمان، یہ کہہ رہے یضعف فی الحدیث، حدیث میں ضعیف ہیں. یہ کس نے؟ الترمذی نے روایت کرنے کے بعد کہا. امام احمد نے کہا مضطرب الحدیث لیس بذاک. ایسے ہی ابن معین نے کہا لیس بثقہ. ابو حاتم نے بھی کہا ضعیف الحدیث، منکر الحدیث، سیء الحفظ، یروی المناکیر عن الثقات. بہرحال ان کی متابعت کی ہے عمرو ابن قیس الملائی نے. لیکن اس میں ایک اور راوی ہے جو ضعیف ہے، وہ ہیں عاصم ابن عبید اللہ. عاصم ابن عبید اللہ ان کے شیخ، جن کا پورا نام ہے عاصم ابن عبید اللہ ابن عاصم ابن عمر ابن الخطاب، یعنی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے پوتے کے لڑکے ہیں. لیکن تبھی حدیث کے مسئلے میں ضعیف ہے تو یہ نہیں کہ ان کے جد اعلیٰ امیر المؤمنین ہیں، ضعیف ہیں. سیء الحفظ ہیں، ان کا حفظ میں سیء ہیں، اور اسی لیے اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا. اس طرح بہت اختصار کے ساتھ یہ حدیث خلاصہ کلام یہ حدیث ضعیف ہے. باذن اللہ عز و جل آئندہ درس میں اس حدیث کے متعلق بات مکمل کروں گا. اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو علم نافع عطا کرے اور ہم سبھی کو صراط مستقیم پر چلائے. وصلی اللہم وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک محمد.